یہ ذائق دلوں میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں کوئی انفارمیشن اور ڈیٹا مکمل نہ ہو، آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں مکمل اطلاع نہ ہو اور آپ اس کوشچن کو ابھاریں جس کوشچن کو حل کرنے کا ایک پراپر انفارمیٹو طریقہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کنفیوژن اور ٹین میں پڑ جائیں۔ تو خدا ایک نصیحت فرما رہا ہے کہ اے لوگو، جن آیات کی تمہیں سمجھ نہ آئے ان پہ فوری نتیجے اخذ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیوں کہ ہر چیز کی تحقیق و جستجو ہی تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے گی، اور بغیر علم و تحقیق و جستجو کے میری آیات پر احمقانہ غور نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں یقولون کل من عند ربنا، تو جب کوئی بات نہ سمجھ آئے تو اتنا کہہ دو کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب مناسب موقع ہوا، مناسب اطلاعات ہوئی، میں نے مناسب محنت کی تو میں یقیناً اس سوال کا جواب پا لوں گا، بٹ ایٹ رینڈم را ہینڈڈ لیس انفارمیٹو سٹیج پر کسی قرآنی آیات کے معاملے میں فیصلہ نہ لیں۔ خادم حضرات، بہت سارے لوگ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں انسانوں کے مقدرات کے حوالے سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضْلِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، پہلے فرمایا کہ ہم نے کوئی قوم تباہ نہیں کی جب تک اس کو گائیڈنس نہیں دے لی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو اس قوم کی زبان میں نہ ہو۔ ابھی خاتم آزاد کل پرسوں لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ ہندوؤں میں پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ خدا کے قول کے مطابق ہمیں راما چندرا کا کردار ایک پیغمبر کا لگتا ہے، کرشن کا کردار ایک پیغمبر کا لگتا ہے، بدھا کا کردار ایک پیغمبر کا لگتا ہے، مگر چونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ایسی شہادتیں موجود نہیں ہیں، ہم واضح طور پہ اس لیے ان کو پیغمبر کہنے سے قاصر ہیں، ورنہ گیتا کے اسباق وہی ہیں جو قرآن کو، کچھ اسباق ایسے ہیں جو قرآن کو پریسیڈ کرتے، جیسے ارجنا نے جب جنگ سے انکار کر دیا تو کرشن نے اسے کہا کہ مہاراج یہ بتاؤ کہ کس لیے لڑ رہے ہو، رشتوں کے لیے، نعتوں کے لیے، برادری کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے؟ اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کے لیے لڑ رہے ہو تو پلٹ جاؤ، یہ قتل و غارت، اور اگر سچائی کے لیے لڑ رہے ہو تو سچائی کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر صرف سچائی کے لیے لڑنا پڑتا۔ تو ان کی اقوال ایسے، میں یہ صرف اللہ بلسان قوم ہی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے علم و ادراک میں ان کے مناسب واضح نہیں ہیں، اس لیے شاید ہم جرأت اظہار نہ کر سکیں، مگر جو بظاہر کردار لگتا ہے ان لوگوں کا، ان تینوں لوگوں کا، فار ایگزامپل جین کو ہم پیغمبر نہیں کہہ سکتے، اس کے جین کی تھیریز میں مبالغہ، وہ ننگے پاؤں اس لیے چلا کرتا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آئے، تو یہاں تک آبسیشنل کوئی پیغمبر دیکھا نہیں گیا۔ But as far as Buddha is concerned, Ramachandra is concerned, Krishna is concerned, barring all those stories which have been created in their life by the followers، اور followers کس کی کہانیاں نہیں گھڑ لیتے؟ اب دیکھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا، عیسیٰ
آپ نے ان کو یہ کچھ کرنے کو کہا تھا، یہ مدر میری آپ نے ان کو دی تھی، یہ آپ نے روح القدس کا سراپا جو دیا تھا، یہ ٹرینٹی آپ نے تخلیق کی تھی، یہ سن آف گاڈ کا نظریہ آپ نے دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، کیا پروردگار عالم، جب تک میں ان میں رہا، اے میرے مالک، میں جب تک ان میں رہا میں نے ان کو وہی کچھ بتایا تو نے مجھے کہا تھا۔ اب میں مر گیا اور میں اگر زمین سے چلا گیا، یہ ان میں سے ہٹ گیا، کیونکہ ان کے بارے میں چونکہ نظریہ اور ہے، تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اب جب میں ان میں نہیں رہا اور ان سے ہٹ گیا تو پھر تو جانے اور یہ جانے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو اسی طرح لیٹر لائفز میں بہت سارے پیغمبروں کی زندگیاں جو ہیں بڑے بڑے کرپٹ فسانوں میں الجھی ہیں، جن میں ان پیغمبروں کا کوئی، جیسے حضرت داؤد کی اوریا کی بیوی سے ایک ناجائز رومانس جو ہے یہودیوں نے پھیلا دیا، اسی طرح حضرت سلیمان کے بارے میں بہت ساری باتیں پھیلائیں، مگر جو کریکٹر نظر آتا ہے، بلٹ اپ نظر آتا ہے، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبران خدا میں سے تھے۔